الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے اس آیت پر بات کی تھی۔ محدثین جب احادیث کو کتابوں میں جمع کرتے ہیں تو ایک عنوان قائم کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ آپ کے بہت سے معجزات ہیں، ان معجزات کے اندر آپ نے قیامت کی جو علامتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں ان کو بھی معجزات کے اندر شمار کیا ہے۔ قیامت تک کیا ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا اور امت کو اس کا حل بھی دیا کہ اس میں کرنا کیا ہے۔ کچھ علامتیں وہ بیان فرمائیں آپ نے جو واقع ہو چکی، ظاہر ہو کر ختم ہو گئی۔ اس میں سے چند گزشتہ جمعے بیان ہوئی تھی۔ پہلی علامت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت ایسے ساتھ ہیں جیسے یہ ہاتھ کی دو انگلیاں۔ دوسری علامت تھی چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ جب کفار کے سردار نے آپ سے یہ معجزہ مانگا، یہ نشانی مانگی، تو آپ نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کو اشارہ کیا، وہ دو ٹکڑے ہو گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پارہ 27 کی صورت ہے، قیامت قریب ہے اور یہ چاند پھٹے گا۔ تیسری علامت آپ نے بیان فرمائی تھی میری وفات۔ یہ غزوہ تبوک کا قصہ ہے۔ آپ چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے، صحابہ کو آپ نے چند علامتیں بیان فرمائیں۔ اس میں اس حدیث کے اندر پہلی علامت جو بیان فرمائی وہ یہ تھی میری وفات۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میں دنیا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وفات دیں گے، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا، بیت المقدس فتح ہوگا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت 16 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے پوری کروا دی۔ یہ 500 سال مسلمانوں کے پاس رہا، پھر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد قلندر سلطان صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کیا، جس نے اس کو آزاد کروایا۔ پھر اس پر حالات آتے رہے، مختلف ادواروں میں مختلف چیزیں ہوتی رہی۔ ایک جگہ ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ یہ لکھا ہے کہ مسلمان جب اپنی مسلمانیت سے پیچھے ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش اس طور پر آتی ہے کہ اللہ ان کے دین کی علامتیں ان سے چھین لیتا ہے۔ یہ بیت اللہ ہماری دین کی علامت ہے، یہ اذان دین کی علامت ہے، یہ نماز دین کی علامت ہے، یہ بیت المقدس ہمارا قبلہ رہا ہے، یہ ہمارے دین کی علامت ہے۔ آج کی زبان میں کہیں مسلمان اپنی مسلمانی کو زبان سے تو گا رہا ہے، میں مسلمان ہوں، نعرے لگا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جب مسلمانیت ختم ہوتی ہے
تو اللہ تعالیٰ پھر وہ علامتیں، وہ چیزیں چھین لیتا ہے جس پر یہ مسلمان فخر کرتا ہے. اور یہ نشانی مسلمانوں کے لیے فخر کے لیے ہے. پارہ 17 سورہ حج میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، شاعر اللہ کہتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو، دین کی علامتوں کو، کہ جو اس کی تعظیم کرے گا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دل کا ڈرنا ہے، یہ خوف خدا ہے. جب مسلمانوں نے اپنے حالات بدلے تو پھر مسلمانوں کی گرفت بھی ہوئی ہے. آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. نعرے بازی ہمارے پاس ہے، دعوے بڑے بڑے ہیں، مگر اسلام کی حقیقت یہ ہمارے اندر نہیں ہے. یہ چند دنوں سے جو حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں پر، انسانیت پر جو ظلم ہو رہا ہے، ہر ایک کے دل کے اندر غم ہے. مسلمانوں کے دل کے اندر بھی ہے، کافروں کے دل کے اندر بھی ہے. بہت سے کافر ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے. میں ان کی بات نہیں کرتا. کمال یہ ہے کہ اپنوں میں بیٹھ کر اپنی ہی بات کی جائے تاکہ کچھ سمجھ تو ہمیں آئے، کچھ سمجھ تو ہمیں آئے کہ ہم کر کیا رہے. نعرے بازی سب ہے، دل کا دکھ، درد، غم سب ہے، اور اب صرف اس حد تک ہے ویڈیوز آگے بھیج دیں، پکچرز آگے بھیج دیں، لائک زیادہ لے لیں، شیئر زیادہ کر لیں، یہ ہمارا غم اس حد تک ہے. 2 دن پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے فلاں جگہ پر فلسطینیوں کے حق کے اندر اور اسرائیل کے خلاف جو ہے ایک احتجاج رکھا گیا تھا، احتجاج ریکارڈ کرایا. بہت اچھی بات ہے. ہر زمانے میں جو طاقت مسلمانوں کو فتح دلا سکتی ہے، کامیابی دلا سکتی ہے، اسے کرنا چاہیے. میں اس کا انکار نہیں کرتا. اور یہ زمانوں کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے. اب زمانہ ڈیجیٹل ہے، لوگ احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، اس سے اثر پڑتا ہے، حق کی آواز بلند ہوتی ہے، ظلم کھل کے سامنے آتا ہے. میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن رونا کس بات پہ آتا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. کہہ رہے پورے احتجاج کے اندر اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل یہ، اسرائیل وہ، اسرائیل فلاں، اسرائیل ظالم، سب کچھ ہے. تقریریں کرنے والے تقریریں کرتے رہے، نعرے بازی کرنے والے نعرے بازی کرتے رہے، سب چیزیں ہو گئی. اعلان ہوا جی بھائی آپ کی ضیافت دعوت کا اہتمام کیا گیا، سے فائدہ حاصل کر کے جائے. اور مہمانی کس سے کی؟ پیپسی سے. کسی مسلمان نے بنائی؟ اس کی کمائی کدھر جا رہی ہے؟ آپ تو کہیں گے جی کراچی میں فیکٹری ہے، کیا بنتی ہے، اس کراچی میں فیکٹری کھولنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اجازت کس نے دی ہے؟ کوئی بغیر اجازت اس فیکٹری کو کھول سکتا ہے؟ تو یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو نعرے بازی کی، یہ کیا تھا؟ اور اب پیش کیا کیا جا رہا ہے؟ چلو بھائی اس کو خوب استعمال کرو، دکاندار کی کمائی ہوگی، آگے فیکٹری والے کی ہوگی، پیسہ کدھر جائے گا؟ اسرائیل کے پاس. ہم میں مسلمانیت ختم ہو چکی ہے، نہیں یہ باقی ہمارے اندر صرف نعروں کی حد تک رہ گئے ہم لوگ. اور اس نعرے بازی سے ہم لوگ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. نبی کو پتا تھا میری امت کے اوپر حالات آئیں گے، نبی نے ہر چیز کا حل بتایا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم نے اس حل کو تلاش کیا ہے کہ نہیں کیا؟ بیمار ہو جائے، چیختا رہے میں بیمار ہوں بیمار ہوں بیمار ہوں، کیا تندرست ہو جائے گا؟ اس سے پوچھو بھائی کسی ڈاکٹر کے پاس گیا کہ نہیں گیا، دوائی لی کہ نہیں لی، اسے استعمال کیا کہ نہیں کیا. سوال یہ ہے، اس کی طرف ہم کوئی نہیں جاتے.
ہر آدمی جو ہے اپنے نام نمود کے لیے، شہرت کے لیے، تنظیمیں ہوں، افراد ہوں، کوئی بھی ہو، اسی میں آگے بڑھا ہے۔ چند دنوں سے ایک آواز لگ رہی ہے، ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرے جو غیر مسلم بناتا ہے، اور ہمارے ملکوں کے اندر ان کی فیکٹریاں لگی پڑی ہیں، اور یہاں سے مسلمانوں سے پیسہ کما کر لے کے جا رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کر رہا ہے۔ اچھے لوگ بھی دنیا کے اندر پڑے، جنہیں سمجھ آ جاتی ہے تو وہ کرنے بھی لگ جاتے ہیں۔ اکثریت کی سوچ کیا ہوتی؟ ارے میرے چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ کیا کہتے ہیں؟ ارے میرے ایک چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ اکائی، ایک فرد جو ہوتا ہے اس سے گھرانہ بنتا ہے، گھرانے سے خاندان بنتا ہے، خاندان سے قبیلے بنتے ہیں، معاشرہ بنتا ہے۔ ہر اکائی اگر سوچنے لگ جائے تو کیا فرق نہیں پڑے گا؟ ہم جا نہیں سکتے، ہم گلا نہیں دبا سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اپنے دل کی تفریق کو اس کو ختم کر سکتے نہیں کر سکتے۔ نعرہ کیا ہے؟ ارے یار برانڈ کے بغیر تو یار کپڑے بھی اچھے نہیں لگتے۔ کل کی بات، ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، اسی موضوع پہ بات چیت چل رہی تھی، کچھ کہنے لگے ہم تو بڑے بڑے مالوں کے اندر گئے، دیکھیں کہ ایسی چیزیں مل جائیں جو پاکستان کی بنی پڑی ہوں تو ہم استعمال کریں، ہمیں کچھ مل ہی نہیں رہا۔ اس نے مثال کس کی دی؟ کپڑے دھونے کے لیے سرف اور صابن کی۔ ہمیں لوکل میں کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہم پاکستانی اسلامی مملکت میں رہ کر، مسلمان ہو کر کسی کو اچھی چیز دے نہیں سکتے بنا کے، اور جو بنا رہے ہیں تو وہ 2 نمبر ہے۔ اس کو کوئی آج سمجھ رہا ہے؟ نہیں سمجھ رہا ہے اس کو۔ ہم 2 نمبر ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، حاجی نمازی پرہیزگار بنے پڑے ہیں، لیکن پیسے کی دوڑ کے اندر ایسے آگے چلے گئے، سرمایہ ہم تھوڑا سا لگائیں اور ہمارے پاس نفع جو ہے کروڑوں لاکھوں اربوں روپے کی صورت میں آتا رہے، سب 2 نمبر چیز بنا کے بھیجو۔ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، دنیا کے اندر پاکستان کی بنی چیز جب آتی ہے، باہر والا پاکستان کا نام سنتا ہے کہ اس کو پیچھے کرو۔ کیوں؟ آپ اسلامی تاریخ پڑھیں، یہ کپڑے جو ہمارے بدن پر ہے یہ نبی کی ایجاد ہے۔ نبی کافر ہوتا ہے؟ یہ چکی جس میں آٹا پیسا جاتا ہے یہ نبی کی ایجاد ہے، نبی کافر ہوتا ہے؟ یہ قلم جس سے لکھا جاتا ہے یہ نبی کی ایجاد ہے، یہ سوئی جس سے سیا جاتا ہے یہ نبی کی ایجاد ہے، کاغذ جس پہ لکھا جاتا ہے یہ نبی مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ ابتدا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے کروائی ان چیزوں کی۔ اب یہ جو نیک بندوں سے اچھی چیزیں بنوائی تھیں، اس کی کوالٹی میں جو اللہ کو ماننے والے نہیں، ہم جن کو کافر سمجھتے ہیں وہ آگے چلے گئے، جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہم مسلمان 2 نمبر ہو گئے۔ مجلس کے اندر اس بندے نے کہا، کہنے لگے صابن اور سرف جیسی چیز نہیں مل رہی کپڑے دھونے کے لیے، ہم مسلمان کدھر ہیں؟ بس اسی دوڑ میں لگے پڑے، بس رات کو سوؤں صبح اٹھوں تو دولت کے انبار میرے بستر پہ پڑے ہو، بس آنے دو آنے دو۔ کیا ہم تھوڑے نفع پہ گزارا کر کے اچھی چیز نہیں بنا سکتے؟ اس کا مطلب ہے ہم مال کے حریص ہو گئے، یہ کتے کی علامت۔ میں نے ایک کتاب میں حدیث پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا یہ دنیا جو ہے نا، دنیا کے اسباب، یہ چیزیں، یہ مردار کتے کی طرح ہے، اور اس کے پیچھے جو بھاگتے ہیں نا، اس کو طلب کرتے ہیں،
یہ کتے ہیں، کتے. آج ہمارا حال یہی بنا پڑا ہے، پیسہ آنے دو، 2 نمبر لگاؤ، یہ لگاؤ، وہ لگاؤ، فلاں کرو. ارے مسلمانیت کدھر ہے؟ ہم نے اپنے حالات بدل لیے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری چیزیں چھیننا شروع کر دی. ڈر اس بات کا ہے اللہ ہم سب کی ایک ایک انسان کی حفاظت کرے. پتہ نہیں ہمارے سینے میں کلمہ رہے گا کہ نہیں رہے گا. ڈر اس کا لگ رہا ہے. آج اکثر گھروں میں یہ آواز نہیں آ رہی. بہت سے اچھے لوگ ہیں، میں اچھے لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہا. اے اچھے لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سب اس طرح نیک اور اچھا بنا دے. لیکن ہماری اکثریت کی سوچ، ہمارے پاس ہے کیا؟ قرآن کے علاوہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ارے چلاؤ. میں 2 دن پہلے کی ایک بات بتاؤں، ناراض مت ہونا. میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں اللہ کرے ہم سب سمجھ جائیں، انسان بن جائیں. ایک پرچون والا سرسوں کا تیل بیچتا ہے. ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ سرسوں کا تیل ہے. وہ پرچون کی دکان والا خود کہتا ہے، ایک چھوٹی سی بوتل لے کے آیا، چھوٹی سی بوتل. کہتے یہ دکانوں پہ جو تیل بک رہا ہے نا، تیل، یہ عام تیل ہے، یہ چھوٹی سی بوتل اس میں ڈال کے اس کو سرسوں کی خوشبو پیدا کرے بیچے جا رہے. یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے. اگر کسی کو میرے بات پہ شک ہو میں دکھا سکتا ہوں. میں کچی بات الحمدللہ نہیں کرتا. آپ کہیں گے جس نے سنائی مار رہا ہے، میں پریکٹیکلی بتا سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں یہ چیز. یہ تو ہمارا حال ہے. ایک کنستر کو بنانے کے لیے چھوٹی سی ایک بوتل، وہ 200 روپے اس کی قیمت ہے مارکیٹ میں، 200 روپے. اور کنستر ہزاروں کا بن جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ تیل ہے. اس میں وہ تھوڑا سا ملا کے سرسوں کی خوشبو پیدا کر کے سرسوں کے نام پہ سرسوں کا تیل بک رہا ہے. وہ عام چربی کچرا بک رہا ہے. اب مسلمان کس کو منہ دکھائیں گے؟ کس کو منہ دکھائیں گے؟ باتیں بڑی بڑی ہانکتے ہیں ہم لوگ. کیا ہے ہمارے پاس؟ ہر چیز میں 2 نمبری، ہر چیز میں 2 نمبری، ہر چیز میں 2 نمبری ہے. ہماری عبادتوں میں بھی 2 نمبریاں آ گئی. جو نماز پڑھتے ہیں نا، یہ بھی 2 نمبری پڑھتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے ہمیں نماز کیا چیز ہے. اور جملہ کیا ہے؟ ارے مولوی لڑتے رہتے ہیں، انہوں نے آج تک ہمیں صحیح چیز دی کیا ہے؟ تو نے پوچھی کس سے ہے؟ کس کے پاس پوچھنے گیا، سیکھنے کے لیے گیا؟ نوٹ پیٹنے کے سارے دھندے تو سیکھنے کے لیے جاتا ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تیرے پاس تو دین کے لیے نہیں ہے. اب نماز بھی 2 نمبر ہی پڑھتے ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نماز قبول کر لیتا ہے، اس کا احسان ہے. ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو بیت المقدس ہے، مسلمانوں کی گرفت سے جو یہ جا رہا ہے، تو مسلمان مسلمانیت کا نعرہ لگاتا ہے، عمل کے اندر مسلمانیت نہیں ہے. یہ خرابی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہماری نشانیاں ہیں اس کو ہم سے چھین رہا ہے. پھر نبی نے کہا تھا کہ میری امت میں بڑا طاعون آئے گا. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے 18 ہجری کے اندر آیا. 70,000 مسلمانوں کا انتقال ہوا. اس میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے کمانڈر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ بھی اس طاعون کے اندر چلے گئے. یہ 18 ہجری میں پورا ہوا. پھر نبی نے فرمایا تھا کہ مال بہت ہوگا. اس پر میں نے گزشتہ جمعے میں بہت اچھی بات کی تھی تفصیلی. یہ امت غریب نہیں ہے، یہ امت غریب نہیں ہے، یہ ہم نے غریب بنا دیا ہے. سب جس کی جیب بھری ہے وہی غربت کا نعرہ لگا رہا ہے، اور جس بیچارے کے پاس جو کچھ ہے اس کو کھا پی کے گزارا کر کے سو رہا ہے آرام سے. اس کو ٹینشن نہیں ہے. جس کی جیب بھری ہے اسی کو مہنگائی کی بھی فکر ہے، غریب کی بھی فکر ہے. غریب کو نہیں ہے اتنی فکر کا مال بہت ہوگا. پھر نبی نے اگلی بات فرمائی
کہ عرب کے اندر ایک فتنہ اٹھے گا. اور یہ فتنہ کب اٹھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے 6 سال جو ابتدائی تھے بڑے اچھے گزرے. اور کتابوں میں ایک جملہ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ اللہ نے اتنی فراوانی کی، اتنا مال دیا کہ اس سے پہلے دیکھا نہیں گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے 6 سال گزرے سکون کے ساتھ، مال کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، خوب پیسہ ہے. اور آپ بڑے زیرک آدمی تھے، سمجھدار آدمی تھے. آپ نے جو گورنر بنائے، علاقوں کے بڑے بنائے، نیک لوگوں کو بنایا، اچھے لوگوں کو بنایا. وہ مسلمانوں کو مال ملا، وہ ملا مال مسلمانوں. لیکن 6 سال کے بعد پھر فتنہ شروع ہوا. اور جب فتنے شروع ہوئے تو اس وقت کے عرب کے جو گھر تھے وہ بچے نہیں. یہاں تک کہ صحابہ میں آپس میں اختلافات کرا دیے گئے، لڑوایا گیا، جنگیں کروائی گئیں. مدینہ منورہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہی تھے. یہاں بھی فساد شروع کر دیا ان لوگوں نے، اور موقع کے انتظار میں تھے. موقع کیا تھا؟ حج کا موسم آئے اور یہ حاجی حج کو جائے، مدینہ خالی ہوگا، اور جو باہر سے آئے ہوئے تھے یہ قبضہ کیے بیٹھے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا. 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیا. 40 دن تک جو حج کو نہیں گئے تھے وہاں رہ گئے تھے. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی کہ ہم ان سے لڑنے کو تیار ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں. کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے رسول کے شہر کے اندر جو ہے خون خراب ہو. اپنی ذات میں سب برداشت کیا، کھانا پینا ہر چیز بند کر دی گئی آپ کی، لیکن لڑائی کی اجازت نہیں دی. اور آنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ آنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو آپ سے مطالبے کر رہے ہیں وہ پورے کرو. ان مطالبوں میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ آپ جو خلیفۃ المسلمین بن کر بیٹھے ہیں اس کو چھوڑ دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ کہ میری بات سے کسی کے دل میں کوئی شک نہ ہو. میں حدیث سناتا ہوں، مشکات شریف میں روایت موجود ہے. نبی نے اپنی زندگی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تھا، عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، بڑا بنائے گا. لوگ چاہیں گے کہ اس قمیص کو نکال لیں مگر تو نہ نکالنا. اس میں علامت تھی اس بات کی کہ تو حق پر ہوگا اور تیرے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ ظلم ہو رہا ہوگا. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس خلافت کے منصب کو نہیں چھوڑا. نبی زندگی میں بتا کر گئے تھے. 35 ہجری کے اندر یہ سارا فتنہ برپا ہوا اور نبی نے اپنی زندگی کے اندر اس کے بارے میں کہا. پھر نبی نے ایک پیشن گوئی کی تھی. وہ پیشن گوئی یہ تھی کہ ایک قوم سے لڑائی ہوگی تمہاری جو بالوں کے جوتے پہننے والے ہوں گے. بالوں کے بنے جوتے پہننے والے ہوں گے. اور یہ بھی ہوا. کب ہوا؟ 656 ہجری کے اندر. آج ہم 1445 میں. 656 ہجری کے اندر یہ بھی ہوا کہ ترکستان سے ایک قوم اٹھی جس کو ہم اشتاتاری کہتے ہیں. اور نبی نے ان کی علامتیں بتائی تھی. چھوٹے قد کے ہوں گے، ناک ان کی چپٹی ہوگی، یہ نبی نے علامتیں بتائی تھی. چہرے ان کے جو ہے بالکل لال سرخ ہوں گے اور چہرے پر گوشت بھرا ہوا ہوگا، موٹے موٹے چہرے والے ہوں گے. بڑا ظلم کیا، بہت مارا مسلمانوں. لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی ہدایت بھی مطلوب تھی. اسی قوم کے اندر اللہ نے پھر اچھے لوگ بھی پیدا کیے. پھر نبی نے فرمایا تھا کہ حجاز جہاں عرب ہے یہاں سے ایک آگ اٹھے گی. ایک آگ اٹھے گی. اور ایک حدیث میں نبی نے اس کے بارے میں فرمایا، میں پہلے ایک بات کہوں
جب آگ بڑی روشن ہو، اونچی ہو، تو دور دور تک اس کی روشنی اور یہ چیز نظر آتی ہے۔ مدینہ سے بصرہ، جیسے آج بصرہ کہتے ہیں، یہ ہے بصرہ، اتنا دور ہے۔ نبی نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب یہ حجاز سے آگ اٹھے گی تو بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں اس آگ کی وجہ سے چمک رہی ہیں۔ سوچئے کتنی بڑی آگ ہوگی۔ یہ 654 ہجری کے اندر حجاز کے اندر آگ تھی، لیکن نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ مدینہ منورہ کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ 53 دن تک یہ آگ جلتی رہی، 53 دن۔ یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کی پیشن گوئی کیسے پوری ہوئی، کہ مدینہ منورہ محفوظ رہے گا۔ ایک بہت بڑی چٹان تھی جو آدھی مدینہ منورہ کے حد کے اندر تھی اور آدھی مدینہ منورہ کے حد کے باہر تھی۔ کتابوں میں یہ لکھا وہ چٹان بھی اتنی ہی جلی جو مدینہ منورہ کے حد سے باہر تھی، جس نے پتھروں کو، ساری چیزوں کو جلا کر کے راکھ کر دیا۔ یہ نبی کی پیشن گوئیاں پوری ہوئی۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو کر ختم ہو چکی ہیں، لیکن نبی نے قیامت کی علامتوں میں ان فتنوں کے ظہور کا بھی تذکرہ کیا کہ میری امت میں فتنے پھوٹیں گے۔ پہلے آپ یہ سمجھیں، یہ فتنے کا جو لفظ ہے فتنہ، یہ قرآن میں اللہ نے استعمال کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جب اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو ایک جگہ پر استعمال کرتے ہیں کفر اور شرک کے بارے میں، اور نبی نے اس کی وضاحت کیسے کی؟ پہلے تو یہ سمجھیے، نبی نے کہا تھا ستکون فتنۃ، ان قریب تمہارے اندر فتنے آئیں گے، ایک حدیث میں یہ ہے۔ دوسری میں 3 مرتبہ تاکید سے فرمایا تم میں فتنے آئیں گے، تم میں فتنے آئیں گے، تم میں فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ایسے آئیں گی جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، ایسے فتنے کے زمانے میں سچ اور جھوٹ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فتنے کا لفظ قرآن میں استعمال کیا کفر اور شرک کے متعلق۔ نبی نے اپنی زبان سے اس کو فرمایا میری امت کا ایک وقت یہ بھی حال ہوگا، صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کافر۔ فتنے کا لفظ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے گمراہی، گناہ، اس میں بھی استعمال فرمایا۔ گمراہی اور گناہ، ان کی جو نحوستیں ہوتی ہیں، اس میں بھی اللہ نے استعمال فرمایا۔ نبی نے اپنی زبان مبارک سے کیسے سمجھایا؟ کہا جب میری امت میں فتنے، اپنے الفاظ میں حدیث کو مطلب بیان کر رہا ہوں، میری امت میں جب فتنے پھوٹیں گے، مصیبتیں اتریں گی، اس وقت دین پر جمے رہنا، دینی عبادتیں کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے کوئی آدمی ہاتھ میں انگارہ پکڑ لے، کالقابض علی الجمر، جیسے کہ ہاتھ میں انگارہ پکڑ لے، اس وقت دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا۔ آج یہ دونوں باتیں ہم اپنے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں باتیں اپنے اندر بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے جی کہاں کافر ہو رہے ہیں؟ اپنے الفاظ پہ غور کرنے کی بات ہے کہ 24 گھنٹے میں اپنی زبانوں سے ہم باتیں کرتے ہیں، فلسفے جاڑتے ہیں، کتنی ایسی باتیں ہم کر چکے ہوتے ہیں کہ اسلام سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بھی آپ سوچیں گے کیا بات ہے جی؟ اس لیے کہ ہم فلسفی بن چکے۔ اللہ رسول کی باتیں بتائے ہوئے کے اندر کیا میری عقل میں یہ آتا ہے، تیری عقل میں بھوسا بھرا ہوا ہے، تو اللہ رسول سے زیادہ سمجھنے والا بن گیا ہے۔ اللہ رسول کو نہیں پتا تھا؟ نہیں ہے ایسا ہمارے اندر۔ ہم 24 گھنٹوں کی زندگی میں ایسی ایسی باتیں اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ کافر بن چکے ہوتے۔ اس لیے میں اکثر اپنے بیانوں میں یہ بات کہتا ہوں، خدا کے واسطے دین کے معاملات میں اپنی زبان کو بند رکھو۔ ہم بھی بہت ساری چیزیں نہیں بتاتے، چھوڑ دیتے،
اسی لیے چھوڑتے ہیں کہ ہر ایک کے سمجھنے کی بات نہیں ہے. نبی نے صحابہ کو، اور ظاہر بات ہے قیامت تک کے لیے حکم ہے، یہ کہا تھا دیکھو لوگوں کو وہ چیزیں بتاؤ جس سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ چیزیں مت بتانا جس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. یسروا ولا تعسروا، بخاری میں موجود ہے، ولا تنفروا، تیسرا جملہ فرمایا، نفرت کی چیزیں مت بتانا. اور آج جس کو نماز پڑھنا نہیں آتی، نماز کی فاتحہ نہیں آتی، اتحیات نہیں آتی، یار میری عقل یہ کہتی ہے، تیری عقل کا بھوسا بھرا ہوا ہے. آپ دنیاوی معاملات میں اپنے فلسفے جھاڑے، کوئی آپ کو نہیں روکتا، مگر دین اس کو رہنے دے، معاف کر دیں. قرآن نے یہ فتنے کا لفظ مصیبتوں اور پریشانیوں میں بھی استعمال کیا ہے، اور نبی نے اس کو کیسے سمجھایا. مسلم شریف کی روایت ہے، میں اپنے الفاظ میں بتاؤں، یعنی امت میں ایسی مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں اتریں گی کہ اگر کوئی کسی قبر کے پاس سے گزرے گا وہ اتنا پریشان ہوگا کہ کہے گا کہ اس قبر والے کی جگہ پر میں ہوتا. زندہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اس قبر والے کی جگہ پر میں ہوتا. یہ مسلم میں روایت موجود ہے. ان پریشانیوں میں یہ حال ہوگا آدمی کا، جو کہے گا کہ کاش، یا لیتنی، کاش اس قبر والے کی جگہ پر میں ہوتا. قرآن میں یہ 2-3 بڑے بڑے معنی کے لیے فتنے کا لفظ استعمال ہوا، جس کو نبی نے اپنے الفاظ میں اس طرح سمجھایا اور امت کو بتایا کہ یاد رکھو فتنے پھوٹیں گے. اور پھر صحابہ نے نبی سے سوالات بھی کیے، یا رسول اللہ ان فتنوں سے نکلنے کی صورت کیا ہے؟ نبی نے اس کو بھی بتایا. نبی نے اس کو بھی بتایا. ہر چیزیں کھول کھول کر نبی نے سمجھائی ہے امت کو. اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آئے، ہم عمل کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ مزید تفصیل آئندہ جمعہ عرض کی جائے گی.